او کلذی، یا مثال اس شخص کی مرہ جو گزرا علی قریۃ اوپر ایک بستی کے، وہی خاویۃ اور وہ گری ہوئی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، قالا کہا اس شخص نے انا یحیی کیسے زندہ کرے گا ہذہ اللہ اس کو اللہ بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے، ویران ہونے کے، اجڑنے کے، فاماتہ اللہ بس مار دیا اس کو اللہ نے مئۃ عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اٹھایا اسے، قالا کہا اللہ نے کم لبثت کتنا تو ٹھہرا ہے، قالا کہا اس شخص نے لبثت میں ٹھہرا ہوں یومن دن، او بعض یوم یا دن کا بعض حصہ، قالا کہا اللہ نے بل لبثت بلکہ تو ٹھہرا ہے مئۃ عام 100 سال، فانظر پس دیکھ الی طعامک طرف اپنے کھانے کے، و شرابک اور اپنے پینے کے، لم یتسنہ نہیں وہ خراب ہوا نہیں وہ باسی ہوا، وانظر اور دیکھ الی حمارک طرف اپنے گدے کے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور یہ کہ ہم بنائیں گے تجھے نشانی واسطے لوگوں کے، وانظر اور دیکھ الی العظام طرف ہڈیوں کے، کیف ننشزها کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں یا جوڑیں گے، ثم نکسوها لحما پھر ہم چڑھائیں گے ان ہڈیوں پر گوشت، فلما تبین له پس جب وضاحت ہو گئی واسطے اس کے، قالا کہنے لگا عالم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قدرت والا ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب رب میرے آرنی دکھا مجھے کیف تحیی الموتیٰ کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، قالا کہا اللہ نے اولم تؤمن کیا نہیں تو ایمان رکھتا، قال بلا کہا ہاں کیوں نہیں میں ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن اور لیکن لیطمئن قلبی تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا، قالا کہا اللہ نے فخذ پس پکڑ اربعۃ من الطیر 4 پرندوں سے، فصرہن الیک پس انہیں مانوس کر طرف اپنے، ثم اجعل پھر کر رکھ علی کل جبل اوپر ہر ایک پہاڑ کے، منہن ان سے جزءاً ٹکڑے حصے، ثم ادعوہن پھر بلا ان کو، یاتینک سعیا آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم نہایت زبردست غالب حکمت والا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو شخص طاغوت کے ساتھ کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آتا ہے، پھر اللہ اس شخص کا ولی اور دوست بن جاتا ہے، حامی مددگار بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اس پر اپنا یہ فضل اور کرم کرتا ہے کہ اللہ اسے تاریکیوں، اندھیروں اور ظلمات سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ چنانچہ اس قاعدہ کلیہ یا اس حقیقت کو عملی شکل میں سمجھانے کے لیے کل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین جو مناظرہ ہوا اس کا ذکر کر کے یہ بتلایا کہ جس کو اللہ ایمان کی نعمت سے نوازتا ہے پھر وہ بڑے سے بڑے طاغوت کے نمائندے، سرکش، متکبر وقت کے حکمران کو للکارتا ہے، اور جو شخص طاغوت کا نمائندہ ہوتا ہے وہ بالآخر لاجواب، مبہوت اور ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ مزید اللہ تعالی نے ان 2 آیتوں میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں یہ بتلایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر اللہ کس طرح ان کو ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔
کس طرح اللہ ان کے ایمان کو مزید پکا کرنے کے لیے ان کو روشنی اور بصیرت عطا فرماتا ہے، اور یہ ایمان والے کا خاصہ ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو اپنی رحمت اور فضل و کرم سے پختہ کرتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ مختلف اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ایمان کی تقویت اور استحکام یہ تمام امراض کا علاج ہے، تمام دکھوں اور دردوں کا مداوع ہے۔ ایمان جتنا پکا ہوگا انسان اتنا ہی اعلیٰ اور ارفع اخلاق اور کردار کا مالک ہوگا، اور ایمان کی کمزوری بالآخر اس کو روشنی سے محروم کر کے تاریکیوں اور ظلمات کی طرف لے آتی ہے۔ اس کی ایک مثال حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک جمعہ ضائع کر دیتا ہے، اس جمعے کے ضائع ہونے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا داغ اور دھبا قائم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ دوسرا جمعہ ضائع کرتا ہے تو یہ سیاہی، یہ داغ کچھ بڑھ جاتا ہے اور دل کے خاصے حصے کو یہ سیاہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ تیسرا جمعہ ضائع کرتا ہے تو اس کا دل سارا تاریک اور کالا ہو جاتا ہے۔ اب جمعہ کیوں ضائع ہوا؟ کلمہ پڑھا اس نے، لیکن جمعہ اس لیے ضائع ہوا کہ اس نے اللہ کی بندگی کو اہمیت نہ دی۔ ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ یاد رکھیں، جس طرح آپ جسمانی نشو و نما کی طرف توجہ نہیں دیں تو وہ جسم بالآخر لاغر، کمزور، نحیف ہوتا ہوا موت تک جا پہنچے گا۔ اسی طرح روح کی بھی ایک غذا ہے، ایمان اس روح کے سہارے قائم ہے، اور اگر اس روح کو اس کی غذا نہ دی جائے گی تو ایمان بھی بالآخر کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور بالآخر وہ بالکل ختم ہو جائے گا، جیسے اس حدیث کی روشنی۔ تو یہ سیاہی اور تاریکی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نصیب ہوئی، اور بالآخر وہ دل کالا ہو گیا، بالکل اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سیاہ لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ایمان کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ جس آدمی کا ایمان یہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ مکمل طور پہ تاریکی و ظلمات میں پہنچ جاتا ہے۔ اب دوسری طرف ایمان کی تقویت، ایمان کا بڑھنا، یہ اس لحاظ سے بھی کہ سبق کی مناسبت سے، اور ویسے بھی یہ بتلانا ضروری ہے کہ بعض لوگ عقیدے کی خرابی اور بربادی کی وجہ سے کہتے ہیں ایمان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کبھی نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے، انسان جو کچھ کرتا رہے ایمان چوں کا دور رہتا، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ایمان نہ ہوا کوئی پتھر کی چٹان ہو، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ ایک تو صورت ایمان کی تنقیص کی، یہ اسی طرح بے شمار اور بھی مثالیں ایمان کی تنقیص کی، یہ سورت 3 جمعوں کے ضائع۔ دوسری طرف قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو آیات الہی سن کر
ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमानों में ज्यादती होती, ईमान बढ़ जाते हैं, ईमान में इजाफा, ईमान को उलू व रिफत, ईमान को तक़वियत और तरक्की नसीब हो जाती। इससे अल्लाह की आयत से। तो अल्लाह अपने बंदों के ईमान को मजीद आला और अरफा दर्जे तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने ताबूत से कुहर किया, अल्लाह के कड़े को मजबूती से थामा, अल्लाह पर ईमान लाए, फिर अल्लाह उनको नूर, रोशनी, हिदायत से नवाजता है और उसके लिए अल्लाह मुख्तलिफ असबाब पैदा फरमा देता है। आज के सबक की इन दोनों आयतों में यही बात बताई गई कि जो अल्लाह पर ईमान लाते और तागूत के साथ कुफर करते हैं, फिर अल्लाह किस तरह उनके ईमान को मजबूत करता है, किस तरह अल्लाह तारीकी और जुल्मात को उनसे दूर करता है, किस तरह अल्लाह अपना नूर, हिदायत और रहमत उन पर निछावर करता है। ये अब मुशाहिदाती या ऐनुल यकीन की बात, एक होता हक़्क़ुल यकीन, एक होता ऐनुल यकीन, आंख के साथ जिस बात को देखकर उस पर यकीन किया। फरमाओ कल्लज़ी, या मिसाल उस शख्स की है कि जो मर्रा अला क़रियतिन, गुजरा ऊपर एक बस्ती। ये शख्स कौन है? कुरान ने इसकी सराहत नहीं, अलबत्ता मुफस्सिरीन में से बाद मुफस्सिरीन ने साहिब रूहुल मानी ने और इसी तरह इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल जामे लिल अहकामिल कुरान में दलाइल जमा किए कि ये शख्स कौन था और इसके बारे में कहने वाले क्या कहते हैं। आमतौर पे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल किया जाता है कि ये अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। या मिसाल उस शख्स की कि जिसका गुजर हुआ एक बस्ती, ये शख्स हजरत उज़ैर कहा जाता कि जब हजरत उज़ैर का दौर जनाब मसीह इब्ने मरियम से 450 बरस कबल का है, 450 बरस कबल मसीह का दौर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। कहते हैं कि वक्त नसर ने जब बनी इसराइल को शिकस्त दी और इनको अपना महकूम बना लिया, बस्तियों को ताराज और वीरान किया, तो ये इस दौर की बात है। बहरहाल एक बस्ती से मौसूफ का गुजर हुआ, हजरत उज़ैर थे या कोई और बुजुर्ग थे, अल्लाह आलम। बहरहाल कितनी बात सिका है कि कोई अल्लाह का इंतहाई बुरगज़ीदा बंदा और अल्लाह का वली था, एक बस्ती से गुजर हुआ। वही खावियतुन अला उरूशिहा, अर्श की जमा उरूश, ऊंची चीज को, छत को भी अर्श कहते हैं इसलिए कि ये बुलंदी पर वाक़ होता है। इस्तिलाह लुगत में, इस्तिलाह शरअ में अर्श उस जगह को कहते हैं कि जहां अल्लाह की जात इस्तिवा है, मुस्तवी है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा के अल्फाज उसकी तर्जुमानी करते हैं बार-बार। तो यहाँ अर्श उरूश जमा है अर्श की, इस्तिलाह लुगत में छत को कहते हैं या किसी ऊंचे छपरे को कहते हैं। जब गुजरे एक बस्ती से तो वो बस्ती छतों के बल गिरी हुई थी। माना ये, अब मकान सुतूनों के बल होता है, सुतून नीचे और छत ऊपर। जब ये कहा जाए कि छतों के बल थी तो माना ये कि छत अब नीचे थी, गोया कि ये बस्ती वीरान थी, छतों के बल गिरी हुई थी, इसके यानी छत तक सलामत न थी। जब देखा तो जाहिर है कि ये बस्ती इनकी देखी वाली थी। वीरान देखा, उजड़ा हुआ देखा, खस्ता हाल देखा, तबाह देखा, तो कहा अन्ना युही हाज़िहिल्लाह, क्यों कर जिंदा करेगा इसको अल्लाह, कैसे अल्लाह इसको जिंदा करेगा।
یعنی تعجب ہوا کہ یہ شہر، یہ بستی، یہ قریہ بڑا آباد تھا، بڑا بارونق تھا، اب یہ بالکل ویران ہو چکا ہے۔ تعجب کے طور پہ سوچنے لگے کہ کیا یہ بستی بھی کبھی آباد ہو سکے گی؟ کیا یہ بستی بھی کبھی آباد ہو سکے گی؟ جس طرح کے یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب 73 میں سیلاب آیا تو ہم یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں خیال تھا کہ اب اس خانپور نے کبھی آباد نہیں ہونا۔ اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں شخص نے آبادی یا رونق دیکھی ہو، پھر تباہی اور بربادی کا منظر سامنے ہو، تو پھر یہ بات ذرا مشکل اور ناممکن نظر آتی۔ تعجب کے طور پہ کہا انا یحیی اللہ بعد موتہ، کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ اس کے مرنے کے بعد، ویران ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، تاراج ہونے کے بعد۔ جب تعجب کے طور پہ یہ جملہ کہا تو خود گدے پہ سوار اور کھانا پینا ساتھ بندہ ہوا۔ جب یہ بات کہیں اس بستی میں رکا تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے وہی ان کو مار دیا۔ موت مئات عام، 100 عام سال، 100 عام 100 سال، موت آئی اور موت بھی 100 سال۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا۔ جب اٹھے آنکھ کھلی تو قالا، کہا اللہ نے کم کتنا لبستا تو ٹھہرا، کتنا ٹھہرے آپ یہاں؟ قال لبست یوما او بعض یوم، کہنے لگے میں تو ٹھہرا ہوں دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک دن بھر ہی یہاں ٹھہرا ہوں، کم و بیش ایک دن ٹھہرا ہوں۔ لبست یوما او بعض یوم، کم و بیش ایک دن ٹھہرا ہوں، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آواز آئی بل لبست 100 عام، جناب آپ تو یہاں 100 سال رہے، 100 سال۔ اللہ اکبر۔ بعثت بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھانا، اس مسئلے کو بھی یہاں ثابت کیا گیا۔ اور جو لوگ قبر کی زندگی کے قائل نہیں، برزخ کی زندگی کے قائل نہیں، ان کو بھی یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ اگر چاہے تو اس طرح بھی کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ 100 برس ایک دن کے برابر معلوم ہو تو یہ بھی رب کی قدرت، اور اگر چاہے تو ایک لمحہ 100 برس پہ بھاری محسوس ہو تو یہ بھی اللہ کی قدرت۔ تو کہا کہ آپ دن بھر نہیں بلکہ پورے 100 سال یہاں ٹھہرے، اور اب دیکھیں ذرا، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، 100 سال بعد ذرا اپنے کھانے کے برتنوں کو دیکھے، کھانا کھول کر دیکھے اپنا کھانا پینا، تو دیکھا کھانا جب کھولا تو وہ بالکل تر و تازہ تھا، گرم گرم۔ پانی دیکھا وہ بھی بالکل تر و تازہ، جو کچھ بھی مشروب تھا، دودھ تھا، پانی، وہ بھی ایسے جیسے ابھی ابھی تازہ تازہ برتن۔ کہا کہ لم یتسنہ، یہ باسی نہیں ہوا، خراب نہیں، 100 سال کھانا اور پینا دونوں تر و تازہ ابھی تک 100 سال کے بعد۔ وانظر الی حمارک، اور دوسری طرف گدے کو دیکھیں تو وہاں آپ کو گدا نہیں ملے گا بلکہ ہڈیوں کا پنجرا ملے گا۔ گدا مر گیا، کھال گل سڑ گئی، گوشت گل سڑ گیا، ماس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کبھی کسی وقت کوئی گدا مرا تھا اور اب اس کی ہڈیوں کا پنجرا باقی ہے، بس
हमें देखिए, एक तरफ खाना पीना 100 साल बाद वो तरोताजा, दूसरी तरफ गद्दा है, उसकी हड्डियों के बाद असरात ही आपको मिलेंगे और कोई चीज नजर नहीं। हमने ये सब कुछ इसलिए किया कि आपकी जात को लोगों के लिए निशानी बना दे, लोगों के लिए एक निशानी बनाए, लोगों को मारिफत करवाए कि अल्लाह इस तरह भी ईमान वालों के ईमान की तक़वियत के असबाब पैदा फरमाता कि वो उन चीजों को देखें और उनके ईमान मजबूत और मुस्तहकम। वंजुर इलल इज़ाम, और देखे जरा हड्डियों की तरफ, अंग की जमा इज़ाम, देखें हड्डियों की तरफ, कैफ़ नुनशिज़ुहा, कैसे हम इनको जोड़े, किस तरह ये हड्डियां जो गद्दे की हड्डियां बिखरी हुई, किस तरह हम इनको जोड़ेंगे। चुनांचे देखते ही देखते गद्दे की बिखरी हुई हड्डियां मुश्तमिल हो गई, ढांचा बन गई। सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर हम इस पे गोश्त चढ़ाए, हड्डियां जोड़ी, अल्लाह ने फिर गोश्त चढ़ाया। गद्दा उठ खड़ा हुआ, कहा क्या वैसे करें, 100 साल गुजर गए, गद्दे पे बैठ जाए और गरम गरम खाना पीना उठाए और सफर शुरू करें 100 बरस के बाद। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि ये साहब 100 बरस बाद जब पहुंचे तो घर वालों ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया, दोस्त अहबाब ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया, और फिर इन्होंने मुख्तलिफ निशानियां बतलाकर अपनी जात की तौसीक और तस्दीक करवाई। 100 बरस के बाद कहां से कहां बात पहुंच जाती है, जैसे असहाबे काफ के बारे में कि वो कई 100 साल तक गार में सोए रहे, और जब उठे तो ऐसे ही उनको मालूम हुआ कि जैसे हम बस दिन या दिन, 1-2 दिन या कुछ दिन हम यहां सोए हैं। और एक कहता है जाओ यार ये पैसे ले लो, सिक्के ले लो, और शहर से कहीं से अच्छा सा साफ सुथरा पाकीज़ा नेक नमाजी आदमी का होटल देखना और खाने की चीजें लेकर। वो आदमी जब गया सिक्का लेकर, तो दुकानदार एक बुजुर्ग आदमी था, उसको दिया जी इस पैसे ले लो और हमें खाने में। वो कभी सिक्के को देखता है, कभी उसके मुंह को देखता है। अल्लाह के बंदे ये तो सदियों पहले का सिक्का है, कहीं तुम्हें खजाना तो नहीं हाथ लगा। वो हैरान परेशान था, नहीं यार हम तो चंद दिन पहले इसी शहर से कहीं गए। यानी उनको पता ही नहीं कि हम गार में सोए और सुलाने वाले ने हमें सदियों सुलाया। उनके लिए भी मुहिम्मा बना। तो इन्होंने कहा कि मैं फुला वक्त में था, मेरा फुला उस्ताद है, मैंने उससे तौरात हिफ्ज़ की, फुला मेरे शागिर्द ने ये निशानियां दी, तब जाकर उनको दी थी। तो फलम्मा तबय्यन लहू, जब इस बंदा खुदा पर हकीकत वाज़े हो गई तो क़ाल आलम, फिर कहने लगा मैं जानता हूं अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मेरा पहले भी ईमान था कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, लेकिन अब मैंने आंखों से देख लिया कि अगर अल्लाह एक आदमी को, जिंदा आदमी को 100 बरस मौत देकर उसके बाद जिंदा करने पे कुदरत रखता है, तो अल्लाह उजड़ी हुई वीरान बस्तियों को दोबारा आबाद करने पे भी कुदरत रखता है। अगर अल्लाह एक आदमी को 100 बरस बाद उठा सकता है, उजड़ी हुई बस्ती को आबाद कर सकता है, तो क्या अल्लाह कब्रिस्तानों में सोए हुए मुर्दों को अपनी बारगाह में हिसाब के लिए उठाने पर कुदरत नहीं रखता? यकीनन इस बात पर भी कुदरत रखता है। और जाहिर है कि ऐसी बातें ईमान वालों की आखिरत पर ईमान की मजबूती का सबब बनती है, और जब आखिरत पर ईमान मजबूत होगा तो बंदा फिर अपने रब की रजा और अपने रब की खुशनुदी को मलूज रखेगा और अपनी आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करेगा। एक तो वाक़या ये है।
اور اس واقعے کو بھی جہاں بہت ساری باتیں منوانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے دلیل و برہان کے طور پہ سامنے لایا، وہاں سبق کی مناسبت اور مطابقت سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اس طرح اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو نور، روشنی اور ہدایت فراہم کرنے کا اہتمام کرتا ہے کہ ان کو آنکھوں سے مشاہدے کروا کر بعض چیزیں بتلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بندو ایمان تو تمہارا پہلے تھا ہی، لیکن اب آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تمہارا ایمان اور پختہ اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ دوسرا واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی، رب میرے مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں۔ کل میں نے عرض کیا نمرود نے رب الذی یحیی و یمیت کے جواب میں کہا انا احیی و امیت، اور اس کے لیے بے گناہ کو قتل کروا دیا اور جو قتل کا مستحق تھا اسے چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تجسس تھا، ایمان تو ہے میرا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، جسے چاہے زندگی بخشے، جسے چاہے موت دے، جو چاہے موت و حیات سے متعلق وہ فیصلے کرنے پر با اختیار ہے۔ لیکن میں دیکھوں تو صحیح اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے، تجسس گویا کہ اس کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے التجا کی۔ چنانچہ کہا رب آرینی، رب میرے دکھا مجھے، آرینی دکھا مجھے، کیفا کس طرح تحیی تو زندہ کرتا الموتیٰ مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، کہا اللہ نے اولم کیا نہیں تؤمن تو ایمان رکھتا، اللہ نے کہا ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہا ہاں اللہ میرا ایمان تو ہے، میں اعتراف اور اقرار کرتا ہوں میرا ایمان، ولیکن اور لیکن لیطمئن قلبی، یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ میرا دل اور مطمئن اور مضبوط ہو جائے۔ اطمینان قلب کے فطرت انسانی ہے کہ وہ اطمینان قلب کو اسی وقت نقطہ انتہا تک پہنچاتا ہے کہ جب اسے عین الیقین ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لے۔ اسی لیے اللہ تعالی نبیوں کا ایمان سب سے مضبوط ہوتا ہے نا یہ بات، لیکن اللہ نبیوں کو مشاہدات کرواتا ہے۔ معراج کے مشاہدات کیوں تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جنت دوزخ پر یا آسمانوں پر یا اللہ کے نظام پر ایمان نہ تھا، لیکن مشاہدہ کروایا تاکہ داعی حق اس بات کو اتنے وثوق سے کہہ سکے کہ کسی کے اندر اس کی تردید کی جرأت اور جسارت نہیں۔ اور پھر اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ جب منہ شگافیاں کرنے والے منہ شگافیاں کریں، اللہ تعالیٰ ان مشاہدات کے ذریعے ان کے منہوں کو بند کر دے۔ مثال کے طور پہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے نا، تو آپ نے سفر معراج کا تذکرہ کیا۔ جن کو اللہ نے ایمان اور یقین اور وثوق کی دولت سے نوازا انہوں نے بڑھ چڑھ کے تسلیم، لیکن منہ شگافیاں کرنے والے فقیہ بھی تھے جن کو اپنی فقہ پہ یعنی اپنے عقل پہ ناز تھا، انہوں نے مختلف سوال کیے کئی ایک باتیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں بھی گیا، نبیوں کی امامت بھی کروائی، یہ بتا سکتے ہیں کہ بیت المقدس کے ستون کتنے، دروازے کتنے؟ یہ نبی کی بات پہ جرا ہو رہی، فقیہ کہتے ہی اس کو ہے جو نبی کی بات پہ جرا کرے، جو حدیث پہ جرا کرے، جو سنت پہ جرا کرے، اگرچہ مگرچہ چوں چرا کا ایسا جال بچھائے کہ سنت اور حدیث والی بات جو ہے کسی طرح مسخ ہو جائے۔ اب دیانتداری سے بتائیں کہ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں ستون گننے کے لیے گئے یا دروازے شمار کرنے کے لیے گئے؟
ایک چکر لگا، آپ نے نبیوں کی امامت کروائی اگلے مرے۔ جب یہ سوال ہوا تو اب ظاہر ہے کہ جب اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ مخالف کو کسی طرح لاجواب کر دیا جائے بس، جیسے ہمارے یہاں مناظروں میں ہوتا ہے کہ حق بات سمجھنے، قبول کرنے، ماننے یا منوانے کے بجائے جس طرح پہلوان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے پہلوان کو کوئی داؤ لگائے اور چاروں شانے چت کر دے، اسی طرح ہمارے یہاں یہ ہے کہ بس دوسرے کو نیچا دکھاؤ چاہے دلائل اس کے پاس ہیں۔ یہ اللہ ہمیں دین کے معاملے میں اس ضد سے، اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ پاک ہمیں جہاں سے بھی اور جس طرح بھی حق بات ہو اس کو اللہ ہمیں قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے، دین میں اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ جرا ہو رہی تھی، اب میرے پیغمبر پریشان ہیں، ظاہر ہے کہ جواب دیتے ہیں تو بات سامنے نہیں، پتہ نہیں کتنے ستون ہیں کتنے دروازے، اور نہیں دیتے تو مخالفین جو ہے بغلیں بجائیں گے اور کہیں گے لو جی یہ جھوٹ بولتا ہے، اگر اسے گیا ہوتا ضرور بتاؤ۔ خیر، اللہ اکبر، جو اللہ سے وابستہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کو تنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ ایسے کریں ذرا آنکھوں کو نیم وا کر لیں، آنکھیں آپ بند کریں، چشمے تصور میں بیت المقدس کو میں لا کے آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں۔ چشمے تصور میں جس طرح آپ بیت اللہ کو دیکھا، آپ نے مسجد نبوی کو دیکھا یا کسی نے، آپ آنکھیں بند کریں تو آج بھی اس منظر کو آنکھوں کے سامنے پائیں۔ آنکھیں بند کی تو پوری مسجد اقصی اور بیت المقدس کا منظر میرے نبی کے سامنے۔ آپ نے فرمایا آپ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو سوال کرتے گئے حضرت جواب۔ تو یہ بات کس سے ظاہر ہوئی؟ عین الیقین سے، مشاہدے سے۔ اب مشاہدے سے اللہ نے ان فقیروں کی منہ شگافیوں کا رد کر دیا اور اپنے حبیب کی تسکین اور تعلیف قلب اور اطمینان قلب کا اہتمام خود فرمایا۔ تو یہ ہوتی ہے وہ صورت کہ جس میں اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کی تقویت اور مضبوطی کا سبب بنانے کے لیے مشاہدات کرواتا ہے اپنے بندوں۔ اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا ایمان نہیں؟ کہا اللہ ایمان تو ہے لیکن صرف اطمینان قلب مقصود و مطلوب ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر میں آسان سے آپ کو راستہ بتاتا ہوں، فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے آپ پکڑیں، مختلف اقسام کے 4 پرندے پکڑیں، فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ مانوس سمجھ آتی ہے؟ ہلکا کر، مانوس کر اپنے ساتھ، یعنی اچھی طرح ان کی پہچان ہو جائے۔ یہ مانوسیت کے مفسرین نے نقطہ بیان کی اس لیے کہ کہیں جب پرندے آئے تو یہ نہ کہیں پتہ نہیں وہی ہیں یا کوئی اور ہے، اللہ نے کوئی اور بھیجا، اس لیے اچھی طرح ان کو پہچان۔ اور ظاہر ہے کوئی پرندہ آدمی پالتا ہے رکھتا ہے تو وہ 10 پرندوں میں سے بھی اپنے پرندوں کو پہچان لیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں طوطے پالنے کا شوق ہوتا ہے، بعض بٹیرے، بعض ان کو بٹیروں کا شوق ہوتا ہے، بعض تیتر، اپنے اپنے شوق، تو اپنے پرندے کو آدمی پہچان لیتا ہے۔ فرمایا اچھی طرح مانوس کر لو تاکہ ان کی خوب پہچان ہو جائے۔ جب ایسے ہو جائے تو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر یہ پہاڑ جو ارد گرد پھیلے ہوئے ان کو پروں، کھال، ہڈیوں، ہر چیز کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، قیمہ بنا لیں، ان کو مکس کر، کوئی پتہ نہیں کون سا پرندہ ہے، اور ان 4 کو آپ پہاڑوں پہ بکھیر، ان کا گوشت، ان کا قیمہ بکھیر۔ ثم اجعل، پھر کریں رکھیں، علی کل جبل، اوپر ہر پہاڑ کے، منہن، ان پرندوں سے، جزءا، حصے، ٹکڑے، جز۔ جب ایسے کر لے تو ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دے، بلائیں۔ جیسے یہ ہے نا مانوسیت
تو اپنے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں. طوطے کو میاں مٹھو کہتے ہیں، مینا کہتے ہیں، اس طرح مختلف. آپ ان کو بلائیں، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلایا، یاتینک سعیا، اے میرے خلیل تیری آواز سنتے ہی وہ بھاگ کر تیرے پاس آئیں. میں اس بکھرے ہوئے ڈھانچوں کو، قیمے کو، ہڈیوں کو، گوشت پوست کو تیری آنکھوں کے سامنے مجتمع کروں گا اور وہ پرندے بھاگ کر تیرے پاس ہیں. وَعْلَمْ، اور خوب جان لے، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا ہی زبردست غالب ہے، بڑا ہی حکمت والا ہے. اس کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں. ابو جہل ایک بار قبرستان سے گزرا تو بوسیدہ ہڈی مل گئی اسے، اٹھا کر لایا، کہنے لگا محمد آپ کہتے ہیں کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ ان سے حساب لے گا، یہ ہڈی ہے پتہ نہیں کس کی ہے، کیا یہ بھی زندہ ہو؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ان کو کہیے کہ اس ہڈی کو وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی کہ جس نے اسے پیدا کیا. جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ ان بکھرے ہوئے ڈھانچوں کو مجتمع کر کے اٹھانے پر بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے. اگر پہلی بار مشکل نہیں ہے تو دوبارہ کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ لہذا فرمایا خوب جان لو اے ابراہیم، مشاہدہ کر لو میں اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں کہ تم ذبح کرو، ان کے گوشت پوست کو، ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دو، پھر آواز لگانا تیرا کام، اور ان کو مجتمع کر کے، ان کو زندہ کر کے تیرے پاس پہنچانا تیرے رب کا. اللہ زبردست ہے، غالب حکمت والا. اب ظاہر ہے عین الیقین کے بعد مزید اطمینان قلب ہوا، اور یہی اطمینان قلب ہے کہ جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے. فرمایا جو اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر اللہ اسی طرح اس بندے کو اندھیروں سے اور تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے. اور جتنا اس کا ایمان مستحکم ہوتا ہے اتنا ہی ایمان کے حوالے سے اس کا دل روشن اور نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی چمکتا چلا جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر اتنی ہی نورانی کرنیں بکھرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر کوئی طاغوت، سارے طواغیت جمع ہو کر کے بھی زور لگا کے اس کو راہ حق سے برگشتہ نہیں کر سکتے اور اس نور سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. او کالذی، یا مثال اس شخص کی، مرہ جو گزرا، علی قریۃ، اوپر ایک بستی کے، وہی خاویۃ، اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اوپر اپنی چھتوں کے. قالا، کہا اس شخص نے، انا، کیسے، کیوں کر، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس کو اللہ، بعد موتہا، بعد اس کے مرنے کے. فاماتہ اللہ مئۃ عام، بس مار دیا اس کو اللہ نے 100 سال. ثم بعثہ، پھر اٹھایا اسے. قالا، کہا، کم لبثتا، کتنا تو ٹھہرا ہے؟ قالا، کہا اس شخص نے، لبثت، میں ٹھہرا ہوں، یومن، دن، او بعض یوم، یا دن کا بعض حصہ. قالا، کہا اللہ نے، بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا ہے، مئۃ عام، 100 سال. فانظر، پس دیکھ، الی طعامک، طرف اپنے کھانے کے، وشرابک، اور اپنے پینے کے. لم یتسنہ، نہیں وہ خراب ہوا، باسی ہوا، پرانا ہوا. وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، طرف اپنے گدے کے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ کہ ہم بنائیں گے تجھے نشانی واسطے لوگوں کے. وانظر، اور دیکھ، الی العظام، طرف ہڈیوں کے. کیف ننشزها، کس طرح ہم جوڑتے ہیں ان کو. ثم نکسوها، پھر چڑھائیں گے ہم ان پر، لحما، گوشت. فلما، پس جب تبین له، وضاحت ہوگی واسطے اس کے. قالا، کہنے لگا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی، رب میرے دکھا مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو. قالا، کہا اللہ نے، اولم تؤمن، کیا نہیں تو ایمان رکھتا؟ قالا، کہا بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا. قالا، کہا فخذ، پس پکڑ، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں سے. فصرہن الیک، پس مانوس کر ان کو طرف اپنے. ثم اجعل، پھر کر، علی کل جبل، اوپر ہر ایک پہاڑ کے. منہن، ان سے جزءاً ٹکڑے. ثم ادعوہن، پھر تو بلا ان کو. یاتینہ، آئیں گے تیرے پاس، سایہ، دوڑتے ہوئے. وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی نہایت زبردست، غالب، حکمت والا.